العالمين الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أتقاهم. حضرات، اللہ رب العالمین کے تعلق سے دھیان رکھنے اور ہر جگہ اللہ رب العالمین اپنے علم کے ساتھ موجود ہے اور دیکھتا ہے، اس چیز کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا تھا۔ اب اس کے بعد نیا جو موضوع ہے تقویٰ کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ من اکرم الناس، لوگوں کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم کون ہے، سب سے زیادہ معزز اور محترم کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا اتقاہم، جو سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے، وہی انسان اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے۔ اور دیکھیے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، تم اللہ رب العالمین سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حکم ہے۔ حق تقاتہ، جتنا ڈر سکتے ہو اللہ رب العالمین سے، اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور ایک آیت میں فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک جگہ اور فرماتے اللہ رب العالمین وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ دیکھیے، اگر ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے ڈریں گے، اللہ رب العالمین کا خوف اور اس کا تقوی اپنے دل میں رکھیں گے، تو فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اس کے لیے ہر پریشانی اور ہر مشکلات میں راستہ بنا دیں۔ یجعل لہ مخرجا، کہ اللہ رب العالمین اس کے راستے کو آسان کر دیں گے، پریشانی میں، دشواری میں اللہ رب العالمین اس سے آسانی کر دیں گے۔ اور سنیے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اللہ رب العالمین اس سے رزق پہنچائیں گے جس کا وہ شمار نہیں کر سکتا، جس کا وہ تصور نہیں کر سکتا ہے۔ ابھی گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بتایا گیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک روٹی تھی، لیکن اللہ رب العالمین کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کسی مسکین کو، کسی فقیر آدمی کو دے دیا۔ ان کی خادمہ نے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اور آپ تو روزہ ہیں۔ کہا کہ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب العالمین کوئی راستہ نکالے گا۔ اور پھر افطار کا وقت ہونے سے پہلے ان کے پاس کسی نے بہترین گوشت اور سالن لا کر کے ان کو دے کر چلا گیا، تحفے میں اور ہدیے میں۔ کہا کہ دیکھو، یہ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے، اللہ سے ڈرنے کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العالمین ایسی جگہ سے روزی دے دیتا ہے جس سے آدمی کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے کہ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق پہنچانے والا ہے جس جگہ سے آدمی تصور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے، اللہ کا خوف رہتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور یہ فرماتے اللہ رب العالمین ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ سے ڈرو گے، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العالمین حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی
جو بصیرت ہے، جو علم ہے وہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اس کے درمیان فرق اگر کرنا ہے تو اللہ سے ڈرنا ہوگا، اور ایسے نہیں آنے والا. یجعل لکم فرقانا، تو اللہ رب العالمین حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی بصیرت، علم اور قوت عطا فرمائے گا. اور سنیے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ رب العالمین بہت بڑا فضل والا ہے. تو آپ دیکھیے، برائیوں کو دور کر دے گا اور ہماری بخشش کر دے گا. جو برائیاں ہیں سب کو معاف کر دے گا اور ہمیں بخش دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے. اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کے اندر اور بہت سی آیتیں ہیں جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہیں کہ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہر حال میں ڈرنا چاہیے. اللہ کا خوف ہمارے دل میں رہنا چاہیے. ہم لوگوں کے سامنے ہیں تو بھی، تنہائی میں ہے تو بھی، گھر میں ہے تو بھی، بازار میں ہے تو بھی، مسجد میں ہے تو بھی، کہیں پر بھی ہیں، ہمیں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے. اس کا نام تقوی ہے. اگر ہم لوگوں کو ڈر کر کے کام کرتے ہیں وہ تقوی نہیں ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ شہرت ہے. اس سے کوئی فائدہ اور کچھ بھی اجر ملنے والا نہیں ہے. تو یہ تقوی کا بیان شروع ہوا ہے. انشاءاللہ آپ کے سامنے حدیثیں اور پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر حال میں اور ہر موڑ میں اللہ رب العالمین سے ڈرنے، خوف کھانے اور تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.